بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو، توجہ میری طرف ہو، نواہی کے بارے میں تھی۔ کل کے درس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں صرف اور صرف زجر پہ دلالت کرتی ہے، تحریم پہ نہیں کا دلالت کرنا آج پڑھیں گے۔ کیا یہ لفظی دلالت ہے یا یہ عقلی دلالت ہے؟ دلالت کی کتنی قسمیں؟ دو، مطابقی، تضمنی، التزامی۔ نہیں کا تحریم پر دلالت کرنا آیا مطابقی ہے؟ مطابقی کا مطلب کیا نہیں وضع کی گئی ہے تحریم کے لیے؟ تو قطعاً آپ کہیں گے کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ بھائی جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نہیں تحریم پہ کیسے دلالت کرتی ہے؟ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ یہ عقل کے لحاظ سے دلالت کرتی ہے۔ جو نہیں کرتا ہے وہ آپ سے کیا ہے؟ درجے کے لحاظ سے اعلیٰ۔ جو امر کرتا ہے وہ درجے کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہم سے اعلیٰ۔ ٹھیک، ہم اس سے کیا ہے؟ درجے کے حساب سے نیچے ہیں۔ تو فی الحال یوں تصور کریں کہ آمر اور ناہی کون ہوتا ہے؟ مولا۔ کس کو امر اور نہیں کرتا ہے؟ اپنے عبد کو۔ ٹھیک، عبدیت اور مولویت، مولا ہونا، ان دونوں کی تقاضا یہ ہے کہ عبد کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو مولا کو ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگر مولا کسی کام کے وجود کا آپ کو کہتا ہے، اگر آپ اس کو وجود نہیں دیں گے تو مولا کیا ہوگا؟ ناراض۔ تو عقل کہتی ہے کہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے۔ اگر مولا آپ کو روکتا ہے ایک بات سے اور پھر بھی آپ وہ بات کر رہے ہیں تو مولا کو کیا ہے؟ یہ ناپسند ہے۔ اور عقل کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کرے جو مولا کو ناپسند ہو۔ نتیجے میں جس چیز سے مولا نے آپ کو روکا ہے اس سے آپ کو رک جانا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی؟ پکی بات؟ خوب، تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے عقل کی وجہ سے، نہیں تحریم پہ دلالت کرتی ہے عقل کی وجہ سے۔ کوئی دلالت لفظی یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے تو سنا ہے کہ امر ندب پہ بھی دلالت کرتا ہے، نہیں کراہت پہ بھی دلالت کرتی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ مولا جب امر کرتا ہے یا مولا جب نہیں کرتا ہے، اگر مولا کا قوی ارادہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے امر میں اور نہیں میں ان کا کیا ارادہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو اس صورت میں امر وجوب پہ دلالت کرے گا، نہیں تحریم پہ دلالت کرے گی۔ لیکن مولا کا ارادہ ضعیف ہے، جب آپ کو امر کرے کہ یہ کام کرو، مولا کا وہ قوی ارادہ نہیں ہے، یا مولا جب آپ کو روکتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو تو بھی قوی ارادے سے آپ کو نہیں روک رہا، تو اس صورتحال میں امر ندب پہ دلالت کرے گا اور نہیں جو ہے کیا ہے کراہت پہ دلالت کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک امر آیا، ہمارے سامنے میں ایک نہیں آئی، مولا کے ارادہ کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اب کیا کریں؟ جب ارادے کا پتہ چلے قوی ارادہ ہے تو امر کس پہ دلالت کرے گا؟ وجوب پہ۔ نہیں کس چیز پہ دلالت کرے گی؟ تحریم پہ۔ اور جب پتہ چل جائے کہ مولا کا ارادہ کمزور ہے تو امر کس چیز پہ دلالت کرے گا؟ نسیم، ندب پہ۔ اور نہیں کس چیز پہ دلالت کرے گی؟ کراہت پہ۔ لیکن جہاں پر پتہ نہ چلے، کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے حکم عقل کے لحاظ سے امر وجوب پہ دلالت کرے گا اور نہیں جو ہے کیا ہے تحریم پر دلالت کرے گی، کیونکہ مولویت کا اور عبودیت کا حق ایک دوسرے کے لحاظ سے یہی بنتا ہے کہ مولا جب کہتے ہیں کہ یہ کام کرو چشم، مولا جب کسی چیز سے روکتا ہے تو ہم کیا کہیں؟ چشم۔ ایسے کہیں گے تو پھر ہم عبد ہیں، ورنہ ہم عبد نہیں ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد دوسری بحث جس کو جو ہے کیا ہے تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، آپ کو کہیں گے کہ آپ امر کی بحث میں جا کے مطالعہ کریں، وہاں یہ بحث کہہ چکے ہیں۔ یہ نہیں کیا مرہ پہ دلالت کرتی ہے تکرار پہ؟ مرہ یعنی ایک مرتبہ، تکرار یعنی بار بار۔
یعنی جب مولا نے آپ کو یہ کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، بس ایک دن غیبت کو چھوڑ دیں پھر دوسرے دن کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ یا مولا آپ کو کہتے صلی، نماز پڑھو، کیا ایک دن پڑھ کے پھر ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت میں یہ مرہ اور تکرار نہ امر کی معنی کا حصہ ہے نہ نہیں کی معنی کا حصہ ہے۔ امر کا تعلق ہے اس کام کو وجود دو، نہیں کا تعلق ہے کہ اس کام کو، اس چیز کو، اس جنس کو ترک کرو، ٹھیک؟ اس میں نہ مرہ معنی نہیں کا جز ہے نہ تکرار معنی نہیں کا جز ہے۔ البتہ جب ہمیں روکا گیا کہ غیبت کی جنس سے تم دور رہو، مشاہد، تو غیبت کی جنس سے تب دور رہ سکتے ہیں جب غیبت کے تمام افراد کو ہم چھوڑ دیں، یعنی ایک مرتبہ چھوڑنے سے ہم نہیں پر عمل نہیں کر سکتے۔ نہیں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے ساتھ نہیں کا تعلق ہے اس چیز کو ہم ہمیشہ ختم کر دیں۔ بس یہ ہمیشہ نہیں پہ عمل کرنا یہ نہیں کی معنی مطابقی نہیں ہے، معنی لفظی نہیں ہے، یہ بھی عقل کے حساب سے فیصلہ ہے کہ بھائی جب آپ کو ایک چیز سے روکا گیا ہے تو آپ کب اسے روکیں گے؟ جب اس کے تمام افراد کو ترک کریں۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ 5 نمبر کمرے میں نہیں جاؤ، آپ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں گئے پھر گئے، تو کیا آپ نے نہیں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا۔ اچھا 5 دن نہیں جاؤ، 6 دن جاؤ، نہیں پر عمل کیا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ تو نہیں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام افراد کو مد نظر رکھا جائے، یعنی دوسرے لفظ میں نہیں پر عمل کرنے کے لیے تکرار شرط ہے۔ تکرار نہیں کی معنی نہیں ہے، لیکن تکرار اس کے عمل کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات ہے کہ یہ نہیں فور پہ یا تراخی پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ میں نے جیسے ہی آپ کو کہا کہ غیبت مت کرو، یعنی فوراً بند کرو، یعنی آج کرو کل سے بند کرنا۔ فور کا مطلب ہے فوراً، تراخی یعنی اس میں لیٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں یہ فور اور تراخی بھی نہیں کے معنی کا حصہ نہیں ہے، جیسے فور اور تراخی امر کے معنی کا بھی حصہ نہیں تھے۔ البتہ یہاں بھی عقلی فیصلہ ہے کہ جب آپ کو روکا گیا تو رک جاؤ، والسلام، ٹھیک ہے؟ یہ عقل کی طرف سے تو یہ ہے کہ گویا جلدی آپ کو رکنا ہے، لیکن یہ اس کی کوئی معنی مطابقی یا دلالت لفظی ایسی کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور و صیغت فی التحریم، سیگے کا ظہور رکھنا حرمت میں۔ قد علمت، آپ پہچان چکے، جان چکے، کیا؟ ان ہیئت لا تفعل موضوعۃ للزجر، بتحقیق یہ لا تفعل کی ہیئت کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لزجر، روکنے کے لیے۔ کما ان ہیئت افعل موضوعۃ للبعث، جس طریقے سے افعل کی حیت کو وضع کیا گیا ہے للبعث، اس کام کے انجام دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اما الوجوب والحرمت، لیکن وجوب امر میں اور حرمت کس میں؟ نہیں میں۔ ولیس من مدالیل الالفاظ، مدالیل کو آپ معنی کے اس میں لیں، یعنی یہ الفاظ کی معنی میں نہیں ہے، الفاظ کی معنی امر کی معنی وجوب نہیں ہے، نہیں کی معنی حرمت نہیں ہے۔ وانما ينتزعان، بالتحقیق وجوب اور حرمت کو لیا جاتا ہے، یا وجوب اور حرمت نکل آتے ہیں من مبادئ الامر و نہیں، امر اور نہیں کے مبادئ اور مقدمات میں سے، ٹھیک ہے؟ اس کے لواحقات میں سے۔ فلو کان البعث، بعث یعنی کام کرنے کا جو آرڈر آیا ہے، ابھارنا، ناشئن من ارادت شدیدت، وہ ایک مولا کی شدید ارادے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، او کان زجرو، یا روکنا صادر ہوا ہے ان کراہت، نفرت سے، کذالک، وہ نفرت بھی مشاہد کیا تھی؟ شدید تھی۔ ينتزع منہما الوجوب والحرمت، تو نکال لیں گے ہم منہما، اس امر اور نہیں سے، وجوب کو اور حرمت کو، یا منہما کی ضمیر بیٹا آپ ارادہ شدیدہ اور کراہت شدیدہ کی طرف پلٹے ہیں۔ اما اذا کانا،
لیکن جب امر اور نہیں ہوں ناشئن من ارادت ضعیفت، بھائی امر میں جو کیا ہے ضعیف ارادہ ہو، اور کراہت کذالک، یا نہیں میں کراہت بھی ہو لیکن ضعیفہ ہو، وینتزع منہما، تو پھر امر اور نہیں سے نکلے گا کون؟ الندب والکراہت، امر سے ندب نکلے گا اور نہیں سے کیا نکلے گی نسیم صاحب؟ کراہت نکلے گی۔ ومع ان الوجوب والحرمت لیس من مدالیل لفظیہ، اور اس لحاظ سے کہ بھائی یہ جو وجوب اور حرمت ہے یہ مدالیل لفظی نہیں ہے۔ مدالیل بیٹا جو دلالت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دال۔ جس پہ دلالت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مدلول۔ فرماتے ہیں امر اور نہیں دلالت نہیں کرتے ہیں کس پر؟ وجوب پر اور حرمت پر، تو امر اور نہیں کیا ہو جائے گا؟ دال، ٹھیک ہے، اور وجوب اور حرمت کیا ہو جائیں گے؟ مدلول۔ اب اگر مدلول کی جمع بنے تو کیا ہو جائے گی؟ مدالیل، ٹھیک۔ فرماتے ہیں یہ وجوب اور حرمت، ٹھیک ہے، یہ لفظی مدالیل میں سے نہیں ہیں، الا ان الامر او النہی، سوائے اس کے کہ جب امر اور نہیں اذا لم یقترنا، جب ملے ہوئے نہ ہوں، بما کسی ایسے کرینے کے ساتھ، یدل علی ضعف الارادۃ او الکراہۃ، جو دلالت کرتا ہو ارادے کے ضعیف ہونے پر یا کراہت کے ضعیف ہونے پر، یعنی کیا مشاہد ایسا کوئی کرینہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ينتزع منهما الوجوب والحرمت، تو پھر نکال لیں گے، سمجھ جائیں گے اس امر اور نہیں سے کس کو؟ وجوب کو اور حرمت کو، بحکم العقل، دلالت لفظیہ نہیں ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ اللہ ان بأس المولا، بھائی عقل کیوں یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کہتے مولا جب آپ کو کسی کام کا کہتا ہے، اور زجرہ، یا جب مولا آپ کو کسی کام سے روکتا ہے، تو پھر لا یترک بلا امتصال، مولا کے بأس کو بغیر اطاعت کے آپ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی انہوں نے آپ کو بأس کیا ہے تو آپ کو وہ کام کرنا ہے، مولا نے آپ کو زجر کیا ہے تو آپ کو اس کام سے روکنا ہے۔ وَاحْتِمَالُ أَنَّهُمَا نَاشِئَانْ مِنْ إِرَادَةٍ أَوْ كِرَاهَةٍ ضَعِيفَةٍ، اور یہ احتمال دینا انہما کہ یہ امر اور نہیں دونوں وجود میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ارادہ کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ، لیکن وہ ضعیف ہوں، لا یعتمد علیہ، بھائی ہم اس بات پر اعتماد نہیں کر سکتے، مشاہد کون سی بات پر؟ ضعیف والی بات پر، ما لم یدل علیہ دلیل، جب تک اس ضعف پر کوئی دلیل اور قرینہ نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مولا کا ارادہ قوی تھا، ضعیف نہیں تھا۔ جب مولا کا ارادہ قوی تھا نسیم صاحب، تو امر سے ہم کیا سمجھیں گے؟ وجوب، اور نہیں سے کیا سمجھیں گے؟ بیٹا جب ارادہ قوی ہو تو ہاں تو تحریم سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ارادہ، بھائی ارادہ ضعیف پر یا کراہت ضعیف پر جب تک کوئی قرینہ نہ ہو تو ہم اس کو ضعیف نہیں سمجھیں گے، قوی سمجھیں گے۔ جب قوی سمجھیں گے تو امر وجوب پہ دلالت کرے گا، ٹھیک ہے، اور نہیں جو ہے کیا؟ حرمت پر دلالت کرے گا۔ وہ بے عبارت اخرى، دوسرے لفظوں میں اس پورے یوں سمجھے آدھے پیج کا جو خلاصہ اس لائن میں، العقل یلزم، عقل مجبور کرتا ہے، لازمی قرار دیتا ہے، بتحصیل المؤمن، آپ حاصل کریں، ٹھیک ہے، کس کو؟ مؤمن کو۔ مؤمن یعنی کیا؟ جو چیز آپ کو امن میں رکھے، بدائرۃ المولویت والعبودیت، مولویت اور عبودیت کے دائرے کے اندر، ولا یتحقق، اور یہ مؤمن حاصل نہیں ہوگا الا بالاتیان بالفعل فی الامر، مگر یہ کہ ہم انجام دیں فعل کو کس میں؟ امر میں، وترک الفعل فی النہی، اور ہم اس فعل کو ترک کریں کس میں؟ نہیں میں۔ النہی والدلالۃ علی المرہ والتکرار، نہیں اور نہیں کی دلالت کرنا کس پر؟ مرہ پر اور تکرار پر۔ ان النہی کالامر، بالتحقیق نہیں کس کی طرح ہے مشاہد صاحب؟ امر کی طرح، لا يدل علی المرۃ ولا علی تکرار، نہ مرہ پر دلالت کرتے ہیں نہ تکرار پر۔ لأن المادۃ، اس لیے کہ مادہ امر اور مادہ نہیں، وضعت لطبیعت صرفا، اس کو وضع کیا گیا صرف اس طبیعت کو وجود دینے کے لیے، یہ امر میں، والحیۃ وضعت لزجر، اور نہیں کی حیت کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ روکنے کے لیے۔ فأین الدال علی المرۃ والتکرار، پھر کہاں گئی وہ چیز جو دلالت کرے مرہ پر یا تکرار پر؟
نعم ہاں ایک الگ بات ہے، لما کان المطلوب ہوا ترک طبیعہ المنہی عنہا، بھائی مطلوب نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ترک کریں الطبیعہ اس جنس کو، المنہی عنہا جسے نہیں کی گئی ہے، ولا یحصل ترک، اور یہ ترک حاصل مشاہد نہیں ہوگا الا بترک جمیع افراد طبیعہ، مگر یہ کہ ہم طبیعت کے تمام افراد کو کیا کریں، ترک کریں۔ یحکم العقل، تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے بالاجتناب عن جمیع محققات، نہیں پڑھنا محققات طبیعہ، کہ آپ پرہیز کریں تمام ان چیزوں سے جو اس طبیعت کو وجود دیتی ہیں۔ جب آپ کو یہ کہا گیا لا تغتب، غیبت مت کر، تو عقل کہتی ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے غیبت ہو جائے۔ وہذا غیر دلالت لفظ علی تکرار، کہتی یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہو تکرار پر، وہ من ہو اس بحث مرہ اور تکرار والی سے سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے عدم دلالتہا علی الفور والتراخی، دلالتہا نواہی کی طرف ضمیر جائے گی، بھائی یہ نہیں دلالت نہیں کرتی فور پر اور تراخی پر، بنفس الدلیل، اس میں دلیل وہی ہے۔ وہ کیا دلیل ہے بیٹا؟ کہ نہیں کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ روکنے کے لیے، اس کے معنی کا جز جو ہے کیا ہے؟ فور بھی نہیں ہے اور تراخی بھی نہیں ہے، نتیجے میں نہیں دلالت لفظی کے ساتھ فور اور تراخی پہ دلالت نہیں کرے گی، البتہ عقلی لحاظ سے نہیں ہمیں اس جنس سے روکتی ہے، عقل کہتے ہیں کہ اس سے ابھی سے رک جاؤ گے تو نہیں پر عمل ہوگا ورنہ عمل نہیں ہوگا، تو عقلی لحاظ سے فور پہ دلالت کرے گی، لفظی لحاظ سے دلالت نہیں کرے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ